اے غزہ کے باسیوں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست گزار ہوں کہ مجھ سے اور میرے جیسے تمام لوگوں سے خفا نہ ہوئیے گا۔ بے شک ہم آپ کے گناہگار ہیں، کیونکہ آپ کے مجرموں کو دیکھ کر اپنی آنکھیں موندے ہوئے ہیں، مگر ہماری مجبوری سمجھ کر معاف کر دیجیے گا۔ ہماری آپ کا مدد نہ کرنا آپ اپنی آزمائش سمجھ لیجیے گا، ٹھیک ویسے جیسے اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے ہمیں اپنی آہوں میں شمار نہ کیجیے گا اور اللہ سے ہماری شکایت بھی نہ کیجیے گا۔ یا رسول اللہ، شرمندہ بہت ہیں، تجھے کس منہ سے بلائیں، پر جائیں کہاں، تجھ بن یہاں کون میرا ہے۔ ایک بات تو دیکھو ہمیں سلطان مدینہ، ہم جو بھی صحیح محبوب، تیرا کلمہ تو پڑا ہے، جس سمت ہو جائے تو اے رخ کا تبسم، ہم سب کا عقیدہ ہے، یہی ادھر فضل خدا ہے۔ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ آپ کے معصوم جو شہید ہو رہے ہیں، ان سے اللہ کی ملاقات ہوگی، دنیا میں ان پر کیا بیتی اس پر بھی بات ہوگی۔ خدا را اپنے معصوموں کو تلقین کیجیے گا کہ وہ اللہ سے ہماری شکایت نہ کریں، بلکہ اللہ سے یہ درخواست کریں کہ وہ ہمارے جیسے کمزور ایمان والوں کو طاقت عطا کرے، کیونکہ ہم بھولے ہوئے ہیں کہ منصب ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ آج اس زمینی طاقتوں نے ہمیں منقسم کر رکھا ہے، اپنے مفادات میں الجھا رکھا ہے، فرقہ بندی اور ذات پات میں منقسم کر رکھا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم تقسیم رہیں گے، اس ایک کے فلسفے سے ہم دور رہیں گے، تب تک وہ ہم پر حکمرانی کرتے رہیں گے، ہمارا خون بہاتے رہیں گے اور ہمیں جینے کے لیے بھیک مانگنے پر مجبور کرتے رہیں گے۔ مگر اے غزہ کے باسیوں، میری آپ سے التجا ہے کہ چند روز، اے میری جان، فقط چند ہی روز ظلم کی چھاؤں میں دم لینے پر مجبور ہیں ہم، اور کچھ دیر ستم سہ لیں، تڑپ لیں، رو لیں، اپنے اجداد کی میراث سے محظور ہیں ہم، لیکن اب ظلم کی میعاد کے دن تھوڑے ہیں، اب ذرا صبر کر، فریاد کے دن تھوڑے ہیں۔